کی ذمہ داری ہے کہ اس کا وہ پورا علاج کروائے تاکہ بھرشٹاچار ختم ہو سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے اسکول کا انتظام نہیں ہے، ان اسکولوں کو صحیح کرنا۔ اور صحت کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں، اسپتالوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب کام ہے انشاءاللہ تعالی جو مجلس اتحاد المسلمین ایک پلان اور پروگرام رکھتی ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ 5 سال پہلے آپ نے مجلس کے پتنگ چھاپ کو ووٹ دیا، راجد کے لوگوں نے، RSS کے لوگوں نے مل کر آپ کے منتخب شدہ نمائندے کو ہم سے توڑ لیا، مگر انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے 4 ودھائک کو توڑنے سے اویسی سیمانچل کو بھول جائے گا، مگر ظالموں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نہ اویسی سیمانچل کو بھولے گا، نہ سیمانچل کی جنتا اپنے دلوں سے اویسی اور مجلس کی محبت کو نکالے گی۔ انہوں نے ہمارے 4 ودھائک کو توڑنے میں کامیاب ہوئے، مگر اللہ سلامت رکھے آپ کی محبت کو، وہ محبت پہلے بھی اتنی تھی بلکہ اور زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ 11 نومبر کے دن جنہوں نے ہمارے ودھائک کو توڑا اس کا جواب آپ پتنگ چھاپ کے نشان پر بٹن دبا کر دیں گے انشاءاللہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے مخالفین نریندر مودی اور نتیش کمار NDA کے لوگ ہیں، ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ سیمانچل کو بدنام کرنا چھوڑ دو، سیمانچل میں کوئی گھسپیٹی نہیں ہے، تم نے سیمانچل کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ دیکھیے کہ پٹنہ میں ایمز ہے، دربھنگا میں ایمز کے ہاسپٹل ہے، مگر سیمانچل میں کچھ نہیں ہے۔ پٹنہ میں وہاں پر IIIT بنایا گیا، بھاگلپور میں، دربھنگا میں، یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر 750 کروڑ کا اسپورٹس کمپلیکس بہار میں بنایا گیا، سیمانچل میں کچھ نہیں ہے۔ پھر پولیس کا ماڈرنائزیشن کا ایک بڑا دفتر بنایا گیا، سیمانچل میں کچھ نہیں بنایا گیا۔ بڑی بڑی فیکٹریاں لگائی جاتی ہیں، سیمانچل کو بھول جاتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ لڑائی مجلس کی سیمانچل کے انصاف کی لڑائی ہے، اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ مجلس کے اتحاد المسلمین کے امیدوار کو MLA منتخب کریے۔ ہمارے جب MLA بڑی تعداد میں جا کر بہار کی اسمبلی میں بیٹھیں گے تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں لوگوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے جنہوں نے سطح میں رہ کر سیمانچل سے انصاف نہیں کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لوگ ہم کو گالی دیتے ہیں کہ یہ بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، یہ نفرت پھیلاتا ہے۔ ہم نفرت نہیں پھیلاتے، نہ ہم کسی سمودائے کے خلاف تھے، نہ کبھی رہیں گے۔ اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ سچا مسلمان وہ ہے جو کسی کے تعلق سے نفرت اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ ہم کو نفرت ہے تو ناانصافی سے نفرت ہے، ہم کو نفرت ہے تو ظالم کے ظلم سے نفرت ہے، ہم کو نفرت ہے تو ان لوگوں سے جو ہمارے چھوٹے بچوں کے مستقبل کو برباد کر دیے ہیں۔ اگر ظالم سے مقابلہ کرنا، انصاف کا مطالبہ کرنا اگر یہ نفرت ہے تو میں اس کے تعلق سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ میری لڑائی سیمانچل کے لیے تھی اور ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پورے بہار میں اور خاص طور سے سیمانچل میں 36% مسلمان ایسے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ یہ میرا آنکڑا نہیں ہے، بہار سرکار کا ہے۔ بٹھا دو نتیش کمار، مودی اور راجد کے لوگوں کو، گورنمنٹ کے حکومت کے آنکڑے ان کے منہ پر پھینک کر پوچھوں گا۔ 36% یعنی 3 میں 1 مسلمان پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے۔ ناخواندگی کا تناسب سب سے زیادہ سیمانچل میں مسلمانوں میں 90% ہمارے مسلم بچے بچیاں 12th کا 12ویں کا امتحان پاس نہیں کرتے۔ لوگ بولیں گے پڑھنا نہیں چاہتے، جھوٹ بولتا ہے۔ کالج نہیں ہے ان کے اطراف میں، فیس کا انتظام سرکار نہیں دیتی ہے۔ بتائیے آپ، سیمانچل میں ایک مسلم گھر میں، یہ بھی گورنمنٹ کا آنکڑا ہے، ماہانہ آمدنی 2630 روپے ہے،
اور اس میں سے 50% لوگ وہ 2630 روپے میں سے آدھا پیسہ قرضہ ادا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب میں خاموش بیٹھ جاؤں اس کے اوپر، میں کچھ نہ بولوں؟ اللہ مجھے علم دیا، میں پڑھا لکھا ہوں، میں دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، اور خاموش بیٹھ جاؤں؟ اور پھر نریندر مودی بولتے، نتیش کمار بولتے ہم ایک اور نوکری دیں گے. تیجسوی آ کے بولتا ستا دو، حکومت بدلو، سرکار بناؤ، ہر گھر نوکری دیں گے. ارے جب 90% مسلم بچے بچیاں انٹر پاس نہیں ہیں تو نوکری کہاں ملے گی؟ سرکار خود کہتی ہے انٹر پاس 12ویں جماعت پاس ہونا چاہیے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین سیمانچل اور بہادر گنج، کوچا دامن، کشن گنج، ٹھاکر گنج کے بچے اور بچیوں کو، امور، بیسا کے، اراریا کے، ان تمام کو انٹر کی تعلیم مکمل کرانے کا انتظام کرنے کی پوری کوشش کرے گی انشاءاللہ تعالی. اور انٹر پر یا 12th پاس کرا کے رکیں گے نہیں. ہم کوشش کریں گے کہ یہاں کا بچہ سائنٹسٹ بنے، تاکہ وہ اس بات کو معلوم کر سکے کہ زمین کے نیچے سے جو پانی میں یورینیم آرسینک کیوں ہے، اس کا حل نکال سکے. ہم کوشش کریں گے یہاں کی بیٹیاں ڈاکٹر بنے، تاکہ وہ معلوم کرے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری ماؤں کو کینسر اور ٹی بی کیوں ہو رہا ہے. یہاں کے بیٹوں کو انجینئر بنائیں گے، اس لیے تاکہ یہاں کا سیمانچل کا بیٹا انجینئر بنے گا تو وہ پل اتنا طاقتور بنائے گا کہ نتیش کمار کے پل 6 مہینے میں 2 مرتبہ گر جاتے. سیمانچل کا بیٹا انجینئر بن کے پل بنائے گا تو صبح قیامت تک انشاءاللہ پل رہے گا. اور یہ جو سیلاب آتا ہے، اگر سیمانچل کا بیٹا بیٹی انجینئر بنے گا تو ضرور اس کا حل نکالے گا. یہ بار بار جھوٹ بولتے قدرت کا پانی آ رہا ہے، فلائیں، ہر چیز کا انتظام ہو سکتا ہے. کشمیر میں پہاڑوں کو کاٹ کر ٹرین ڈالی گئی ہے، پہاڑوں کو کاٹ کر ہم دیکھ رہے ہیں. جب پہاڑوں کو کاٹ کر ٹرین ڈالی جا سکتی ہے تو سیمانچل کے پانی کا انتظام کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ تمہاری نیت نہیں ہے، تم کو نفرت ہے اس سرزمین پر بسنے والوں سے. اور یہ بات سچ ہے میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، کہ سیمانچل کا 16 سال کا بچہ بھارت کے کونے کونے میں جاتا ہے، پنجاب، ہریانہ، دلی، ممبئی، حیدرآباد، کولکتہ چلا جاتا ہے. 16 سال کی عمر میں چلا جاتا ہے. ہماری آنکھیں ترس جاتی جب ہم گاڑی میں چناؤ سے پہلے پھر رہے تھے کہ نوجوان کو دیکھنے کے لیے نوجوان نظر نہیں آتا. اس کا بھی انتظام کرنا پڑے گا، ان کو ہنر سکھانا پڑے گا، اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز کھولنے پڑیں گے. اگر پٹنہ میں IIT سب بنے گا تو پھر کشن گنج میں AMU کا سینٹر کیوں نہیں بن سکتا اچھی طرح سے؟ سینٹرل یونیورسٹی نریندر مودی کیوں نہیں کھولتے سیمانچل میں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ لڑائی ہے مجلس اتحاد المسلمین کی. اسی لیے ہم کو گالی دیتے، کوئی بولتا بی ٹیم، کوئی بولتا سی ٹیم. تم کتنا بولتے بولو، میرے کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تم کتنا گالی دیتے دو، کتنا جھوٹ بولتے بولو، کیونکہ میری خبر میں تم نہ تمہارے ابا آنے والے ہیں. میرے خبر میں میں رہوں گا، اور اس دن جب اعمال کا حساب ہوگا تو تمہارے سیاسی آقا نہیں رہیں گے. اور یاد رکھو مجھے گالی دینے والوں، جب تم ہم اس دنیا سے جائیں گے تو کس کے کندھے پر قبرستان کو جائیں گے؟ تمہارا نیتا لے کے جائے گا یا غریب مسلمان لے کے جائے گا؟ فیصلہ کر لو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ 11 تاریخ کے دن اپنے کے ووٹ کا صحیح استعمال کریے. متحدہ طور پر پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے. کانگریس کا امیدوار پروفیسر صاحب ہے، توصیف بھائی بتا رہے تھے، وہ بول رہے کہ میں بیچارہ ہوں. آپ بیچارے ہیں؟ آپ تو پڑھے لکھے ہیں. بیچارے تو سیمانچل کی جنتا ہے جن کو دبایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے. جہاں کے بچوں کو ندی کراس کر کے سکول جاتا ہے کشتی میں تو کبھی بچہ گر کر پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے، وہ بیچارہ ہے. مائیں اپنی کوکھ سے بچے کو پیدا کرتی ہیں، 6 مہینے میں مر جاتا ہے. مرتیو در سب سے زیادہ سیمانچل اور کشن گنج میں ہے.
وہ بیچاری ہے. آپ اپنے آپ کو بیچارہ بولتے ہیں. اس جنتا کو بھول گئے. بھوک سے مر رہے لوگ سیمانچل میں اور تم مجھے گالی دیتے ہو. بتاؤ تمہارا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کی ہر سبھا میں سن لو. شروع ہوتا اویسی کو گالی دے کر، ختم ہوتا اویسی کو گالی دے کر. ارے میں مدعا نہیں ہوں، سیمانچل کی غریب عوام مدعا ہے. اور کیا بولتے ہیں گٹھ بندھن والے، این ڈی اے والے، مودی، بی جے پی؟ سرکار بنانا ہے، ہر بار سرکار بنانا ہے. ابے 20 سال سے تم یہی جھوٹ بول رہے ہو نا. سرکار بنانا ہے، سرکار بنانا ہے. سرکار بن جاتی ہے مگر سیمانچل سے انصاف ہوتا، سیمانچل میں جو ضرورت ہے وہ کام ہوتا. اسی لیے اویسی آپ سے کہہ رہا ہے کہ بی جے پی کو روکیں گے. بی جے پی کو گٹھ بندھن نہیں روک سکتا. اسد الدین اویسی اور توصیف عالم روکے گا انشاءاللہ. سرکار بنانا نہیں ہے، ماحول کو بدلنا ہے، سیمانچل کو بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. سرکار بنانا ہے. ارے 20 سال سے نتیشوا کو 2005 میں ہم بنائے مکھیہ منتری. بولو، نہیں بولتے. جب ان سے سوال کرتے ہیں نہیں بولتے اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ارے یہ پروگرام مجلس کا ہے تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، ایک پہاڑ کی طرح اپنے اتحاد کو مضبوط کریے. اتنا طاقتور و اتحاد ہونا چاہیے کہ اگر مودی کی بھی ہوا آئے تو پہاڑ اپنی جگہ سے نہ ہلے. اگر گٹھ بندھن کی بھی ہوا آئے تو پہاڑ اس ہواؤں کا رخ موڑ دے. اتنا ہی طاقتور آپ کو اپنا اتحاد بنانا پڑے گا. میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، جو لوگ گٹھ بندھن کی بات کر رہے ہیں تو کسی شاعر نے اچھا کہا تھا. کیا شعر تھا؟ جو لوگ کیا تھا، یا جو لوگ سفر میں ہیں، وہ میں یاد آیا تو وہ بہرحال. مگر بتانا یہ ہے کہ گٹھ بندھن کا نام لیتے ہیں. لالو بولتا ہے ایم وائی، مسلم یادو. لالو اور ان کی پتنی کو 15 سال مکھیہ منتری بنا دیا. سیمانچل کا کچھ ہوا؟ تیجسوی یادو کو اپ مکھیہ منتری بنا دیا، کچھ ہوا سیمانچل کا؟ آخر کیا بات ہے کہ لالو بولتے ہیں کہ میرے بیٹے کو بنا دو، پھر اس کے بعد اس کے بیٹے کے بیٹے کو بنا دو، پھر اس کے بعد اس کے بیٹے کے بیٹے کو بنا دو، پھر اس کے بعد اس کی نسلوں کو بنا دو. ارے کیا ہم پیدا اس لیے ہوئے کہ ہم اپنے کندھوں پر بٹھا کر اپنی لاشوں پر ان کے اقتدار کے محل تعمیر کرتے جائیں؟ کب ختم ہوگا یہ ناانصافی؟ اب ووٹ لینے والا آپ کو بننا پڑے گا. تو کوئی بولے گا کہ پروفیسر صاحب ہیں. ارے پروفیسر صاحب آواز نہیں کھول سکتی اپنی پارٹی میں. مولانا اسرار الحق قاسمی صاحب یاد ہے آپ لوگوں کو، اللہ ان کی مغفرت کرے. پارلیمنٹ میں ٹرپل طلاق کا بل آیا تو جس پارٹی سے پروفیسر صاحب اب الیکشن لڑ رہے ہیں، اسی پارٹی نے مولانا اسرار الحق صاحب سے کہا کہ آپ اس قانون پر نہیں بات کر سکتے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولانا مرحوم کا ویڈیو ہے. اس وقت بولنے نہیں دیا، آپ کو بولنے دیں گے؟ ہم جانتے ہیں پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے. اور لوگ بولتے ہاں ایک جیتا تو کیا ہوتا. ارے بابو، 540 کے لوگ سبھا میں ایک اسد الدین اویسی تمہارا بھائی اور بیٹا ہے، اور ایک اسد الدین اویسی اللہ کے کرم سے 540 کے ایوان کے در و دیوار کو سچائی اور دلیل دے کر ہلا کے رکھ دیتا، ان کو آئینہ دکھا دیتا ہے. تو اس کی ضرورت ہے آپ کو. اور بولتے مجلس کے 7 ایم ایل اے جیتتے تلنگانہ میں. جیتتے ہیں، بی آر ایس پارٹی ہٹ گئی، مجلس کے ساتھ ہیں. اس سے پہلے کانگریس تھی، مجلس کی طاقت برقرار رہی. یہ لیڈرشپ پیدا کرنا ہے. سرکاریں آئیں گی جائیں گی، مگر تمہارا نیتا جب جیتے گا تو تمہاری آواز، تمہاری طاقت تمہارے لیے لڑے گا. سرکار بنانا ہے، سرکار بنتی نہیں ہے. 2004 سے سرکار نہیں بن رہی ہے. ایک بار بولے 2015 میں لالو نتیش آ گئے، پھر بعد میں بولے چاچا بھتیجا آ گیا بیچ میں، وہ ختم ہو گیا. ہر روز ہر چناؤ کے دن ایک نیا ڈرامہ کرتے ہیں. اور یاد رکھیے، ان لوگوں کا ساتھ مت دیجئے.
یہ ڈوبنے والے ہیں، یہ آپ کو بھی لے کے ڈوبنا چاہتے ہیں۔ مجلس کا ساتھ دیجئے، پتنگ چھاپ پر بٹن دبائیے، اپنی پارٹی کو کامیاب کریے، اور ہم آپ کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ اللہ جب تک زندہ رکھے گا ہم سیمانچل کی لڑائی لڑتے رہیں گے۔ میرا بازو بھی کٹ جائے تو میں سیمانچل کی لڑائی لڑوں گا۔ اگر میرے مقدر میں لکھا ہے کہ میری گردن کٹ جائے گی تب بھی میں سیمانچل کی جنتا کو جھکنے نہیں دوں گا، میں اپنے آپ کو گرانے تیار ہوں۔ ایک چاہیے آپ کو سیمانچل میں جو لڑتا رہے آپ کے لیے، تبھی تو سیمانچل سے انصاف ہوگا، ورنہ اگر صرف ودھائک کو جتانا، توصیف عالم کو، اختر الایمان کو، سرور عالم کو، غلام سرور کو، آغاز انداز کو، یا پھر عادل حسن کو، یا پھر منظور عالم کو صرف ودھائک بنانا نہیں ہے، پورا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کھیل آپ سے کیا جا رہا ہے ان کا گیم ختم کرنا ہے، ان کے ظلم کا گیم ختم کرنا ہے۔ وہ گیم جب ختم ہوگا تبھی تو انصاف ہوگا۔ خالی ودھائک بننا نہیں ہے، ان کا گیم ختم کرنا ہے، اور وہ جانتے کہ وہ ایسی کرے گا یہ، اسی لیے 4 MLA کو توڑا اور یہ سمجھا کہ معاملہ ختم۔ ارے ظالموں، زندگی کی آخری سانس تک سیمانچل زندہ باد کا نعرہ لگانے والے کا نام اسد الدین اویسی رہے گا۔ تم نے ودھائک کو توڑا مگر رشتے کو تم نہیں توڑ سکتے۔ یہ محبت کا رشتہ بن چکا ہے۔ ہم گاؤں میں جانتے جاتے ہیں، گاڑی میں 8 سال کا بچہ ہے، دیکھ کر بولتا پتنگ چھاپ ہے یہ، پتنگ چھاپ ہے یہ۔ اس محبت کا کیا کروں میں؟ کبھی کبھی ڈر بھی ہوتا ہے کہ اللہ جو یہ محبت تو نے عطا کی میں کیسے اس کو حق ادا کروں گا، مگر کوشش کرنا میرے ہاتھ میں ہے، ہم کوشش کریں گے۔ اور آخر میں ایک شاعر نے اچھا کہا تھا ان ظالموں کے بارے میں کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستیاں اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ وہ دن گئے جب ہر ستم کو، وہ دن گئے جب ہر ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے، اٹھے گی ہم پر جو اینٹ تو ہر اینٹ کا جواب اوٹ سے دیا جائے گا۔ سکوت صحرا میں رہنے والوں، تیجسوی موڈی گٹھ بندھن، سکوت صحرا میں بسنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج تو دیکھو، ذرا رتوں کا مزاج تو دیکھو۔ اور اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے تیجسوی، موڈی، نتیش کمار اور گٹھ بندھن کے لوگ، اگر تم اپنے آپ کو نمرود سمجھتے ہو تو یاد رکھو ابراہیم آئے گا۔ اگر تم فرعون سمجھتے تو موسیٰ آئے گا۔ اگر تم یزید سمجھتے تو حسین آئے گا۔ اگر تم بادشاہ سمجھتے تو شیخ مجدد الفتانی آئے گا۔ اگر تم اپنے آپ کو ظالم جو تم ہو تو ٹیپو سلطان بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تم اگر جھوٹ ہو تو سچ آئے گا، اگر تم اندھیرا ہو جو ہو تو نور آئے گا۔ تم جہالت پھیلانا چاہتے ہو، مجلس علم کی شمع روشن کرنا چاہتی ہے سیمانچل میں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے اپیل ہے کہ اپنا ایک ایک ووٹ پتنگ